رخ دین کی طرف ہو گیا ہے۔ کس طرف ہو گیا ہے؟ یعنی وہ قرآن کو سیکھنا چاہ رہا ہے، دین کو سیکھنا چاہ رہا ہے، یا اپنا پیسہ روپیہ دین پہ لگانا چاہ رہا ہے، یا اس کا رخ طرف ہو گیا ہے۔ چاہے وہ جتنا گناہ گار ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اس کا رخ اگر دین کی طرف ہو گیا تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس پہ شروع ہو گئی، کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم اس پہ ہو گئی ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، اس پودے کو جتنا پانی دیتا جائے گا وہ پودا اتنا پھل دیتا جائے گا اس کو۔ جس کو مسجد میں آنے کی توفیق ہو جائے، یا کسی کو قرآن پاک سننے کی توفیق ہو جائے، اپنے گھر میں بھی بیٹھا، آج کل جدید دور ہے نا، بذریعہ انٹرنیٹ وہ کسی اپنے مسلک کے عالم دین سے، ہم اہل سنت ہیں یہ خیال رکھنا ہے، تو اپنے مسلک کے اہل سنت کے جو عالم دین ہے اس کی گفتگو وہ سنتا ہے، تو یہ یاد رکھے اس بات کو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے خاص، ہر بندے کے نصیب میں یہ نیکی۔ پھر میری بات توجہ سے سنو کہ جو لوگ دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے نکلتے ہیں، دین کے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں یار یہ دیندار بندہ ہے نا، میں اس سے جڑا رہوں گا نا میری بات بھی بنی رہے گی، سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ میں اس کے ساتھ جڑا رہوں گا، بات کیسے بنی رہے گی؟ ایک ہے میری بات یہ بنی رہے گی کہ میرے دنیاوی مسائل حل ہوتے رہیں گے، یہ بھی ٹھیک بات ہے اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ، یہ دینی بندہ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر صاحب ہے، کوئی دیندار ہے، میں اس کے ساتھ جڑا رہوں گا تو میں بھی دین پہ قائم رہوں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی عالم ہی ہو، ضروری نہیں ہے کوئی مفتی ہو، ضروری نہیں ہے کوئی پیر صاحب ہو، کوئی بندہ کاروبار کرنے والا، نوکری کرنے والا ایماندار ہے، غلط بیانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، سیدھا سیدھا کام کرتا ہے بندہ، اس کے ساتھ جگہ جڑا رہے تو اس کا ایمان، جڑنے والے کا ایمان بھی بچا رہتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے، اگر تو کسی ایسے بندے جو صاحب علم ہے، جیسے علماء، مفتیان، مشائخ، جو صاحب علم لوگ ہیں، با عمل، علم اور عمل دونوں ہوں ان کے پاس، بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بے عمل ہے تو اس کی بات کر کے اپنا وقت ہی ضائع کریں گے، لیکن بے عمل کی بات نہیں ہو رہی، با عمل کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ با عمل کی بات ہو رہی ہے۔ عمل کرنے والا بندہ، اس کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان بھی، پھر بولیں، بچا رہے گا۔ مثال کے طور پر یہ کاروباری بندوں کو بات جلدی سمجھ آئے گی، ایک بندہ اس کا کاروبار بڑا وسیع ہے، اس کا کاروبار بڑا وسیع ہے، ایک بندہ اس کا کاروبار اتنا زیادہ نہیں ہے، بہت ہلکا پھلکا سا ہے اس کے مقابلے میں، تو جس کا تھوڑا کاروبار ہے نا، وہ اس بندے کی ہر میٹنگ کو اٹینڈ کرتا ہے، جس کا کاروبار بڑا وسیع ہے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، تو جو اس کے ساتھ جب جڑا رہتا ہے نا تو دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں یار جیسے اس کا کاروبار ہے ویسا اس کا بھی ہے، لوگ اس پر بھی اتنا ہی اعتماد کر کے اس کو کاروبار دینا شروع کر دیتے ہیں جتنا وہ وسیع بندے کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی مثال ہے۔ اگر دنیاوی معاملے میں اتنی مضبوطی ہے تو اگر دین کے معاملے میں جڑے رہو گے کہ تو اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی بچا لے گا۔ یہ بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ذرا تھوڑی، اسٹوڈنٹ جو ہیں بچے وہ بھی، جو بیٹیاں میری بیٹھی ہیں وہ بھی، اور جو نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہیں یہ سارے توجہ سے سننا، دنیاوی بات مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں کہ بندہ کب شیطان کے قابو میں آتا ہے، شیطان کے ٹیٹے میں، شیطان کے جنگل میں، شیطان کے چنگل میں بندہ کب پھنستا ہے؟ جب وہ پریشان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں، جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو پوری کاروائی ڈالتا ہے۔ ایک بات اس کو میں بالکل اور آسان کر دیتا ہوں، پرندہ، پرندہ جس کے پر ہوتے ہیں، اڑتا ہے جو، وہ جب زخمی ہو جائے تو اس کو پکڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، عام سمجھ بات ہے نا، عام فہم بات ہے۔ پرندہ جب زخمی ہو جائے تو اس کو پکڑنا بڑا، شیر کتنا بڑا جانور ہے،
جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، لیکن جب زخمی ہو جائے تو اس کو پکڑنا پڑا. وہ پرندوں میں نہیں ہے، وہ جانوروں میں ہے. ذہن میں رکھو، پرندہ یا جانور زخمی ہو جائے تو اس کو پکڑنا بڑا غلط تو نہیں ہے بات؟ عام فہم سی بات ہے نا. اسی طرح انسان جب غموں سے زخمی ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، انسان جب دکھوں سے زخمی ہو جائے، اولاد کا دکھ، ماں باپ کا دکھ، بہن بھائیوں کا دکھ، کاروبار کا دکھ، بیوی بچوں کا دکھ، جب وہ دکھی ہوتا ہے نا بندہ تو زخمی ہوتا ہے. بیسیکلی وہ اس کا اندر زخمی ہو چکا ہوتا ہے نا. کسی کا انتقال ہو گیا، قانون قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے. کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اچانک سے کاروباری پریشانی آ گئی ہے، بہن بھائیوں کی پریشانی آ گئی ہے، بیوی بچوں کی آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے. ہر انسان کے ساتھ مسائل ہے نا. وہ جب وہ دکھی ہوتا ہے نا تو شیطان کو پتا ہے کہ اب یہ زخمی ہے، اس کو پکڑنا میرے لیے بڑا. پھر وہ کیا کرے؟ بہترین حل یہ ہے کہ اس سے رجوع کرے جو زخموں پہ مرم لگاتا ہے. ہر کسی کے پاس مت جائے، کہ اس کے زخموں پہ پٹی کر دے، فکر نہ کر یار، تو ٹھیک ہو جائے گا، تو گھبرانا. تو وہ ایک ہی دنیا میں رشتہ ہے، فقط ایک رشتہ ہے جسے آپ دینی اور روحانی رشتہ کہتے ہیں. دنیا کے رشتے تو دنیا میں ہی رہتے ہیں نا. اپنے قائد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ایسے عالم دین جن کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، جب ان سے رابطہ رکھیں گے تو ایمان. کہ میں پردے میں سننے والی بیٹیوں سے بھی میں بڑی التماس کروں گا، گزارش کروں گا، جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، جنہوں نے کل کو منبر رسول پر بیٹھ کے لوگوں کے ایمان بچانے ہیں، جو یہاں آخری سالوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بچے ہیں، بڑی بچیاں ہیں، اب ان کو چاہیے اس عمل کو شروع کریں. اگر ابھی سے شروع کریں گے تو آگے آہستہ آہستہ کامیاب ہوں گے نا. کہ ابھی سے وہ لوگوں کے، اپنی ایج کے لوگوں کے، اپنی عمر کے لوگوں کے ایمان کو بچانا شروع کر دیں. دوران گفتگو ایسی بات کر دی جائے کہ جس لئے اگلے بندے کے زخم پر مرم لگ جائے. میں یہ بات اس لیے گوش گزار کی، آپ لوگ نا جلدی آتے ہیں اپنا کام کاج. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر لاہور سے باہر والے زیادہ آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو دور دراز سے آتے ہیں. لاہور والے بھی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے، یہاں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کہ یار چلو گفتگو سنیں گے، بیان سنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے. دور دراز سے، قریب سے بھی لوگ جہاں پر کس لیے آ کے بیٹھتے ہیں؟ یار جا کے بیٹھیں گے تو چلو یار بات بن جائے گی. یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ قرآن پاک کو سنے اور اس کے اندر سے پوزیٹو پہلو نکالے، چنگی گل کڈے، سوچے ہاں یار کمال ہے، یار یہ بات تو کمال ہوگی. جو بندہ اس کے پوزیٹو پہلو نکالتا ہے نا، یعنی اس کو اچھائی کی طرف فوراً لے جاتا ہے کہ یار یہ کمال ہوگی یہ بات. تو جیسے بندہ عقیدت سے بیٹھا رہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. پھر یار میں نے آگے ایک حدیث پاک پڑھی اور بڑا ایمان تازہ ہوا کہ بندہ سب سے زیادہ یہی سوچتا ہے یار میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا سیاکار ہوں. میں تو بے شک اپنے گناہوں پر ندامت کرنی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں کہ جو بندہ مسلمان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جو اپنا پیسہ روپیہ دین پہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے، جو اپنا ٹائم دینا چاہ رہا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے یار میں جاؤں گا تو یار میری بات بن جائے گی، کوشش کرتا ہے جلدی جا کے جمعے کے اندر نماز کے لیے جا کے بیٹھے، کوئی گفتگو سن لے، کوئی بیان سن لے، جہاں جہاں اس کی ذہنی وابستگی ہے، جہاں جہاں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، جو بندہ جہاں جہاں بیٹھتا ہے نا، یا وہ بذریعہ نیٹ کے وہ بات سن رہا ہے. آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے، وہ بات سنتا ہے، کسی عالم دین کی بات سنتا ہے، کسی مفتی کی بات سنتا ہے، کسی پیر صاحب کی بات سنتا ہے، کسی بزرگ کی بات سنتا ہے. وہ اپنا ہم مسلک، میں پھر کہہ رہا ہوں ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت بھی یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت ہیں. یہ بات اپنا اپنا عقیدہ اپنے مطلب محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ یہ نیٹ کا زمانہ ہے، زمانہ ایسا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ ایسا ہے گا کہ دین کو اٹھا لیا جائے گا. کیا ہوگا؟ پھر بولیں. دین کو اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ کوئی کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ نہیں 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 نہیں. جو
دین کو بیان کرنے والے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، جاہلوں کے ہاتھ میں دین آ جائے گا۔ آج کے سوشل میڈیا کی مثال ہے وہ، جو مرضی بندہ اٹھتا ہے، جو مرضی اٹھ کے وہ لگا دیتا ہے، بندہ کہتا ہے ہاں یار یہی بات ٹھیک ہے، علماء کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ جو دیندار ہے اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے۔ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ علماء کے آپس کے جھگڑے یہ پہلے بھی تھے، آج نہیں ہے۔ یہ علماء کے نظریاتی اختلاف پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ بذریعہ انٹرنیٹ پہلے وہ ظاہر نہیں ہوتے تھے، اب وہ ظاہر ہوتے ہیں، ہر بندہ ایک تذبذب میں پڑ گیا، یار میں کدھر جاؤں، ایک ٹینشن میں آ گیا نا۔ ہر وہ بندہ جو دین سے جڑا ہے وہ سوچتا ہے یار میں، وہ بھی اس کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ بھی اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کو، آج وہ زمانہ دیکھ لیں کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ حدیث پاک ضعیف ہے یا صحیح ہے، پتہ ہی نہیں حدیث پاک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے یا نہیں ہے، پیچھے سے جو بات ہے اس کو فیس بک پہ لگایا اور بھیج دیا، خبر ہی نہیں ہے کوئی۔ وہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ تو نیکی تو بڑی بات کی بات ہے، وہ تو دینی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا، اچھا اس کا اب حال کیا ہے، کیا کریں ہم؟ ایک ہی طریقہ کار ہے، اپنے آپ کو کسی دیندار سے جوڑے رکھو گے تو بچے رہو گے۔ یہ میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، بیٹی یعنی بیوی اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر کے مردوں کو، اور مرد اپنی گھر کی عورتوں کو اگر دینداروں سے جوڑ کے رکھیں، دینداروں سے جوڑنے سے مراد بھی کلیئر کر دوں، ان کے بیانات سننا، ان کی گفتگو سننا، اس کو جوڑ کے رکھنا کہہ رہا ہوں، کسی اور بات کو جوڑ کے رکھنا نہیں کہہ رہا۔ یہ بات میں تو پچھلے 3 سال سے 4 سال سے یہ بات شور کر رہا ہوں نا، جب تک ہر عالم دین اسی بات پر نہیں آئے گا، اس وقت تک قوم کی اصلاح نہیں ہوگی کہ ہر عالم دین کے چاہنے والے دینداروں سے جڑے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں، آل آف دی ورلڈ، جہاں جہاں اسلامی ملک ہیں، وہاں وہاں یہ ہو چکا ہے کہ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنے عرب ممالک ہیں، ٹوٹل 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جمعے کی نماز کا، کتنا؟ 20 سے 25 منٹ کر لیں بس، ہر مسجد میں، سوائے حرمین کے، مکہ پاک اور مدینہ پاک، ان کے علاوہ ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ سے 25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے ٹوٹل نماز کا۔ اسی میں خطبہ بھی دینا ہے، اسی میں نماز بھی پڑھانی ہے، اسی میں دعا بھی کرنی ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد یا 20 منٹ کے بعد مسجد بند ہو جانی ہے، تالا لگ جانا ہے، اور پیچھے سے خطبہ سرکاری سطح پر آنا ہے، جو اس میں لکھا ہے بس وہی بیان کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ نے کوئی بات بھی بیان نہیں کرنی۔ پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں سسٹم یہ اوکے ہے، چل رہا ہے، اوکے سے مراد یہ چل رہا ہے۔ اب یہ سارے کا سارا پریشر کہاں پر ہے؟ پاکستان پر، چونکہ آپ دیکھیں نا آئی ایم ایف کو کس کو؟ اس کو صرف مسجدیں نظر آ رہی ہیں، مدارس نظر آ رہے ہیں، اربوں خربوں روپیہ لوٹ کے کھا گئے، وہ نہیں نظر آ رہا اس کو۔ کہتا ہے ان کا طریقہ کار چینج کریں۔ پوری دنیا کے غیر مسلم جتنے بھی ممالک اور غیر مسلم طاقتیں، ان کو ایک ہی چیز سے ڈر لگتا ہے، دین سے اور دینداروں سے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ دین اسلام سے اور دین اسلام کا کام کرنے والوں سے، اس کا علم حاصل کرنے والوں سے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ تو ان کے لیے جان دینا تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی؟ ہمیں اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم اعلیٰ دلا کے ساتھ دینی تعلیم بھی اعلیٰ دلائی جائے، تاکہ آنے والے ٹائم کے اندر، آنے والے 20-50 سال کے اندر، 100 سال کے اندر ہمارے لیے دین اسلام کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ ہم تو نہیں ہوں گے 100 سال بعد،
یقینی طور پر یا 50 سال بعد اللہ جس کو زندگی دے وہ تو ہوگا، لیکن دنیاوی لحاظ سے جس کی عمر 60 70 سال 80 سال ہو گئی ہے، یقینی طور پر آگے 100 سال اس کے لیے جینا تو ممکن تو ہے، اللہ چاہے تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی ریشو نکالی جائے تو وہ نظر نہیں آتا۔ تو بہتر طریقہ دیکھیں نا، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں نا، نوکری بھی کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے بعد ہمارے کاروبار پہ ہمارا بولیں بیٹا بیٹھے، جس کا بیٹا نہیں بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں میری بیٹی بیٹھ جائے، میرا بھائی بیٹھ جائے، میری بیوی سنبھال لے، لیکن میرے کاروبار کو میرے گھر والے سنبھالیں۔ ایسا ہی ہے۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننی ہے۔ آج سے 100 سال کے بعد یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے سن لیں، یا جو بذریعہ نیٹ بھی میری بات سن رہے ہیں، آج سے 100 سال کے بعد ہماری پراپرٹیوں پہ کسی اور نے بیٹھا ہونا، دل تسلیم نہیں کرتا لیکن بات سچی ہے، دل نہیں مانتا۔ ہمارے گھروں پہ قبضہ کسی اور کا ہونا 100 سال کے بعد، ایسا ہی ہے۔ ویسے تو 50 سال بھی کر لیں بڑے ہیں، لیکن میں آپ کے دل کی تسلی کے لیے 100 سال کہہ دیا۔ آج سے 100 سال کے بعد ہماری پراپرٹیوں پہ قبضہ کسی، ہمارے کاروبار پہ قبضہ کسی، ہمارے بینک بیلنس پہ قبضہ کسی، ہمارے سارے گھر کے کاروبار پہ نظام کسی، ہمارا سسٹم چلنا، ہمارے پاس وہ 2-2.5 گز جو زمین مل جائے گی شاید نصیبوں والوں کو ملے گی، اور کسی نے وہاں جا کے دیکھنا بھی نہیں ہے اس کی قبر میں پانی پڑ گیا ہے یا نہیں پڑا۔ صحیح بتا رہا ہوں، میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ بھی کہتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے، تو جاتا ہے اپنے مرنے والوں کی قبر پر، اگر تو جاتا ہے تو تیرے بھی چاہنے والے جائیں گے پیچھے والے، اگر تو نہیں جاتا تو تیرے پاس بھی کسی نے آنا۔ تسلی دے لیں، کچھ نہیں ہوتا، میرا مزار بن جائے گا، میرے بچے میرے پاس ہیں وہ میری قبر پہ آیا کریں گے۔ مزار بنانا کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، صاحب نظر کا، یہاں جو اللہ کا ولی ہے اس کا مزار بننا تو ایشو ایک علیحدہ ہے نا۔ دنیاوی لحاظ سے مزار بنانا کوئی بخشش کی دلیل نہیں ہے، یہ تو قبر والا ہی جانتا ہے نا اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، آج سے 100 سال کے بعد ہمارے سسٹم میں ہمارا قبضہ ہونا، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک بات تصور کر لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کے بعد ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے، ہمیں جو نظام زندگی ہمارا چل رہا ہے، ہمیں اس میں پتہ ہے کہ ہمارا اس پہ قبضہ رہنا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے بچے کی طرف، بولو تو بات ٹھیک ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ جو علم والا وہ کہتا ہے میرے بچوں کے پاس علم چلا جائے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جیسے کاروبار کی طرف آپ کا دھیان ہے نا کہ میں اپنے بچے کو دے جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے میری بات سن لیں تاکہ ہم میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جتنا کو دین آپ کے پاس ہے نا، خدا کے واسطے اپنے بچوں کے بارے میں سوچ لو، اتنا ہی دین ان کو آ جائے تاکہ ہماری بخشش بنی رہے گا۔ جو دیندار ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو دیندار ہے ہی نہیں اس کو تو چاہیے پہلے خود بھی دیندار ہو اور بچوں کو بھی دیندار کرے۔ جیسے تجھے کاروبار کی فکر ہے ایسے قبر کی بھی فکر ہونی چاہیے، ایسے آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کو، کس کو؟ اپنی ذمہ داری پوری کر جاؤ بس۔ پھر میری بات توجہ سے سن لو، اپنی ذمہ داری پوری کر جاؤ۔ ہر شخص اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف ان کا رخ کر جاؤ، باقی ان کا معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف موڑ جاؤ، یہ آپ کے بس میں ہے۔ اور یاد رکھیں بچے کا وہی جو دینداروں سے جڑا رہے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں اپنے، بچے کا وہی جو دینداروں سے جڑا رہے گا۔ میں نے ایک حدیث پاک آج پڑھی، بڑا ایمان تازہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کنہوں نے فرمایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر مٹا دیتا ہے کہ جیسے پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک پڑھنے والے کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور پتہ صدیق اکبر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 وزیر دنیا میں زمین پر ہیں۔ آسمان پر جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کی بات ہو رہی ہے، اور جن کا مزار میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے ساتھ ہے، کندھے کے ساتھ بندہ ہے۔ اللہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اتنی جلدی آگ کو پانی نہیں بجھاتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتا ہے درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں گوش گزار کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دین سے جوڑ کے رکھو اور ایمان کو بچا کے رکھو۔ اس دور حاضر میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ پھر بولیں، ایمان کو بچانا۔ یہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں نا، کیوں ان کو بار بار زور دیتا ہوں؟ دیکھیں، ایک دستور دنیا ہے، درخت کا پیلا پتا جلدی گرتا ہے، غلط بات تو نہیں ہے؟ ویسے تو جب آندھی چلتی ہے تو درخت گر جاتا ہے، لیکن ویسے دستور دنیا یہ ہے کہ درخت کا پیلا پتا مست ہے، جس کی عمر زیادہ ہے دنیاوی لحاظ سے نظر ہی آتا ہے کہ اس نے پہلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی صحت دے۔ جو ہمارے بچے ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں، جن کی زندگیاں ابھی شروع ہوئی ہیں، مست ہے، ہمارے سے زندگی ان کی لمبی، اللہ بہتر جانتا ہے کس نے پہلے جانا، لیکن دنیاوی سسٹم میں ہی نظر آتا ہے۔ ان کا ایمان اس لیے بچا رہے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ تیار آ جو، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ بات اور میری توجہ سے سن لو، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، اللہ قبول کر لے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بے نیاز ہے۔ لیکن جو تمہارا بیٹا، جو تمہاری بیٹی، جو تمہاری بہن، جو تمہاری ماں، جو تمہارے گھر والی خاتون، جو تمہارے گھر والا مرد تمہارے لیے دعا کرے گا نا، اس کی دعا اللہ جلدی قبول کرے گا نسبت رزق کے جو باہر سے کر۔ اس کا کیا حال ہے؟ بچے تو اب بڑے ہو گئے یا جوان ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ بہترین طریقہ کار یہ ہے، اپنے آپ کو دین سے جوڑو، تمہیں دیکھ کے گھر والے بھی دین سے جڑ جائیں گے۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھی اور بڑا ایمان تازہ ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھ کے نا بڑی بڑی ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ باتیں دیکھیں، جمعے کا دن ہوتا ہے نا، میری کوشش ہوتی ہے ایسی بات ضرور ہو جو بات ایک بات بھی بندہ ساتھ لے جائے تو پورا ہفتہ ایمان بچا رہتا ہے بندے کا، ایک بات بھی ساتھ لے جائے، پورے جمعے کے خطبے سے ایک بات بھی صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کرتا رہے نا، بندے کا ایمان بچا رہتا ہے۔ آج کے جمعے سے پہلی بات یہی لے کے جانی کہ میں نے ایمان بچانا ہے اپنا، اور ایمان بچانے کا بہترین طریقہ کیا کیا ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان اس کا مضبوط ہے، اس کے صدقے سے اللہ آپ کے ایمان کو بھی بچائے رکھے گا۔ اور یاد رکھو، میں پھر آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، پہلے بھی بات کہی ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، جیسے زخمی پرندہ پکڑنا آسان ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جیسے زخمی جانور پکڑنا آسان ہوتا ہے، جب انسان دکھوں سے زخمی ہوتا ہے، پریشانیوں سے زخمی ہوتا ہے، مصیبتوں سے زخمی ہوتا ہے، تو شیطان کو پتہ ہے کب اس کو قابو کرنا بڑا، وہ آپ کے منہ سے ایسی بات نکلواتا ہے کہ جس سے ایمان ضائع ہو جائے۔ لیکن ایک مزیدار بات بتاؤں، مزیدار بات، جو بندہ ایمان والا ہو نا، جتنے دکھ آتے ہیں اتنا اور مضبوط ہوتا ہے وہ،
اس کو پتا ہوتا ہے اس کی چال کا بھی، اس کو پتا ہوتا ہے اس کی چال کا بھی. وہ رب کو بھی جانتا ہے، شیطان کو بھی جانتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس سے میرا درجہ بڑھے گا اگر میں قائم رہوں گا. تو وہ کہتا ہے اللہ سونے جے سونا میرے دکھ وچ راضی. وہ کہتا سونے جے تے ایتھے راضی تے میں بھی ایتھے راضی ہوں. اور شیطان کو یہ بات بڑی چبھتی ہے نا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، بڑی مشکل سے یہ صاحب ایمان سے دوستیاں ہوتی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو. ہاں جی، ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کی صاحب ایمان سے دوستی ہو جائے. صاحب ایمان کے بارے میں اپنے دل میں عقیدت اور محبت رکھنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. میں آپ کو ٹھیک بات کہہ رہا ہوں. ایمان والوں کے بارے میں اپنے دل میں محبت رکھنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. کہیں ایسے بدبخت ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. بدبختی کا عالم یہ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، ذرا توجہ سے سننا ہے. بندے سے گناہ ہو جائے نا، غلطی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پھر بولیں، توجہ سے سننا بات کو. جمعے کے دن یہ بات لے کے جانی ہے. ایک بات ایمان بچا کے رکھنا ہے، دوسری بات یہ لے کے جانا. حدیث پاک سنانے لگا. بندے سے غلطی ہو جائے نا، بندہ بشر ہے، انسان ہے. بیٹیوں آپ بھی ذرا توجہ سے بات سنو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جمعہ پڑھنے بھی آتے ہیں پھر بھی ان کا دھیان موبائل پر ہی ہوتا ہے، پھر بھی ان کا دھیان ادھر ادھر ہی ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں سے آیا، وہ کیا کر رہا ہے. نہیں، توجہ سے بات سننی. بندہ بشر ہے، غلطی بندوں سے ہو جاتی ہے. انسان تو انسان ہے نا، بندہ بشر. غلطی ہو جائے اور اس پر بندہ نادم ہو جائے، ندامت کرے، یار ہے کی ہو گیا یار یہ کیا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ندامت. کیا؟ نادم ہونا. یار ہے کی ہو گیا یار. کوئی بھی غلطی ہو گیا بندے سے، چھوٹی یا بڑی، ندامت، نادم ہونا. کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ ہوئے مالک ہے. وہ دیکھتا ہے بندے کو کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے. غلطی اس سے ہو گئی ہے، نفس کے ہاتھوں پھنس گیا، غلطی ہو گئی. بندہ بشر ہے، نفس اس کے اندر ہے، غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا، برا کام ہو گیا، برا فعل ہو گیا. کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی برا کام ہو گیا. اب اس کے اندر ایک ندامت، نادم ہونا. ایک ہوتا ہے اکڑنا، ایک ہوتا ہے اگلے گناہ کی پناہ، اس کو اکڑنا کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اکڑنا، اپنا سینہ تاننا. یہ نہیں، گناہوں میں اکڑنا اس کو نہیں کہتے. گناہوں میں اکڑنا اس کو کہتے ہیں ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا پھر پلان کرنا، یہ اکڑنا. اگلے گناہ کا پھر پلان کرنا، اگلے گناہ کا پھر پلان کرنا، یہ اکڑنا ہوتا ہے. اب ذرا حدیث پاک سماعت بنوائیں. غلطی سرزد ہو جائے ہمیں کرنا کیا چاہیے، مجھے آپ کو، جتنے سننے والے ہیں. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ گناہ کرے اور اس سے گناہ کرنے کے بعد اس پر نادم ہو جائے. کیا کرے؟ بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور اس پہ وہ نادم ہو، یار کیا کی ہو گیا. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اب میری طرف دھیان کریں گے تو آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی. آپ کی نگاہ میری طرف ہو، سنیں. گناہ ہو گیا، کوئی یار ہے، ادھر ہی، اسی جگہ پر ہی، اسی موقع پر ہی، او یار یہ کیا ہو گیا. دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں. کون؟ جن کے سامنے گناہ ہوا وہ بھی یار ہے، نہیں ماننا، اللہ غلطی ہوگی، اللہ تو منما. میں اپنے دل میں کہے اچھا یار ہے کیوں اپنے ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا، ایک ہوتا ہے دل سے کہنا. زیادہ مضبوط ہوتا ہے نسبتاً زبان کی کہنا. زبان سے کہنا بھی جائز اور کرنا چاہیے، لیکن دل سے کہنا. ایک اور بات بھی ہے، اگر لوگوں کے سامنے گناہ کیا تو معافی بھی لوگوں کے سامنے مانگنی چاہیے. اگر اکیلے میں گناہ کیا تو ایک اور بھی بات توجہ سے سنیں. کبھی غلطی سرزد ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے اکیلے میں، اکیلے سے مراد لوگوں کو نہیں پتا، تو لوگوں کے سامنے اس کا پرچار نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے. اللہ نے تیرا راز رکھا ہے تو خاموش رہ، اسی میں تیری بہتری ہے. کسی کو گواہ نہ بنا اس گناہ پر، خاموش. نادم ہونا جہاں غلطی اللہ تو مجھے معاف، اللہ تو مجھے معاف کر دے میرے سے غلطی، بس. یہ جو نادم ہونا ہے نا، ندامت کرنا. اب حدیث پاک سنیں تاکہ ایمان ہمارا تازہ رہے. پھر توجہ سے سنیں.
نوجوانوں یاد رکھو، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، بزرگ بھی اور بچے بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے، ہماری ہر کرتوت کو جانتا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ جب بندے سے غلطی ہو جائے تو نادم ہو، یار اللہ تو مجھے معاف کر، اے مالک تو مجھے میرے سے غلطی ہو، مان لے، کیا کر لے، پھر بولیں بچہ غلطی کر لینا تو ماں کی کہنی تم پہلے مانتے صحیح، باپ کیا کہتا ہے تو پہلے مانتے صحیح، استاد شاگرد کو کیا کہتا ہے، پھر بولو مانتے صحیح۔ کوئی بندہ چوری کر لینا، کیا کر لے، اور وہ چوری کرنے والا چوری کر کے چلا جائے، وہ دوسرے دوستوں کو کہتا ہے یار اس نے چوری کر لی ہے، وہ دوسرا جو سمجھدار بندہ کہتا ہے گل سن میری، پہلے انہوں اپنے کولے بلا کے بٹھا کے منا تو صحیح، خود کو منا لے کہ میں نے کام منا تو صحیح، پہلے مننے تو صحیح بندہ، کس کے سامنے، اللہ کا میں ماننا سنیا میرے کو غلطی ہو، من معاف، ندامت، مان تو صحیح۔ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں مان جاتا ہے نا، ندامت کرتا ہے، اب اس نے توبہ نہیں کی، نہیں نہیں نہیں، توبہ تو اگلی بات ہے بھائی، ابھی تو احساس گناہ، کیا چیز، احساس گناہ، جو غلطی سرزد ہوگی معافی دے دے اللہ پاک، مجھے پتا ہے میرے سے غلط کام ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بندہ ہونے کی حیثیت سے بندہ گناہوں سے نہیں بچتا، بڑا مشکل ہوتا ہے دنیا میں، معاشرے میں رہ کر، ہر بندہ دنیا داری میں ہے تو مرد ہے یا عورت ہے، لیکن ہمیں دین اسلام نے لائن کیا دی کہ تیرے سے غلطی ہو تو کرنا کیا تو نے، پھر بولے گناہ پر اکڑنا نہیں، گناہ پر اکڑنا نہیں، دوبارہ گناہ کی پلاننگ نہیں کرنی، کرنا کیا ہے تو نے، ندامت کرنی۔ سنو فرمایا کوئی بندہ گناہ کرے اور اس پر نادم شرمندہ ہو جائے تو اس کے استغفار کرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی، کیا کہا، ابھی اس نے توبہ، اس کی استغفار کرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے گناہ، یعنی بندے سے غلطی سرزد ہو جائے اور اس پر وہ نادم ہو، ندامت بھی تو توبہ ہی ہے نا، نادم ہو کہ نہیں اللہ میرے سے غلطی ہوگی، میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے، مالک مجھے پتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اچھا میں اسی ٹائم اسی لمحے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ توبہ کرے گا تو انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی استغفار کرنے سے پہلے اس کی ندامت کے صدقے اللہ اس کے گناہ معاف کر۔ اچھا یہ بات میں نے کیوں سنائی ہے آپ لوگوں کو، یہ حدیث پاک ہے، یہ میری بات نہیں ہے، میرے کریم لاجپالہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ارشاد ہے۔ میں کیوں یہ بات کروں، جو بندے تو ہے نا 40 سال 45 سال 50 سال سے زیادہ، ان کو باتیں جلدی سمجھ آ جاتی ہیں چونکہ جوانی گزر چکی ہوتی ہے، اب جس کو یہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ 50 سال بعد سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں 70 سال 80 سال عمر ہو گیا نہیں سمجھ آ رہی، نہیں آ رہی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی جوانی بھی شروع نہیں ہوئی تو بات سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ میں آپ کو یہ بات کیوں گوش گزار کر رہا ہوں، ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ ہر شخص کو اپنے ایمان کو پہلے بچاؤ، کس کو بچاؤ، اس دور حاضر میں موجودہ زمانے کے اندر، ہر زمانے میں ایسا رہا ہے لیکن موجودہ زمانے کے اندر ایمان کو بچانا، نوجوانوں توجہ سے سن لو، بیٹیوں بیٹو توجہ سے سن لو، بزرگوں اور بچوں توجہ سے سن لو، اس زمانے حاضر میں ایمان کے اوپر سب سے زیادہ حملے کیے جا رہے ہیں، تو زمزم میں ڈال دیا ہے، اس کی بات مانے اس کی مانے ایک ہی طریقہ ہے، جس جگہ پر تمہارے باپ دادا جو شریعت کے پابند لوگ ہیں جہاں پر ان کی وابستگی اپنے آپ کو وہاں جوڑ کر رکھو،
ہم اہل سنت ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اولیاء کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھنے والے ہیں۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ اس پہ فتویٰ بھی لگائیں گے، جو بندہ ولیوں کے بارے میں اپنے دل میں محبت رکھتا ہے نا، اللہ اس کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ساتھ میری توجہ سے سنو، جس کے دل میں ولیوں کے بارے میں محبت ہوتی ہے نا، جس کے دل میں ولیوں کی محبت ہوتی ہے، اللہ اس کے ایمان کو ضائع اس صدقے سے کہ میرے یاروں سے تیری یاری ہے، اس صدقے سے کہ میرے پیاروں سے تیری یاری ہے، میرے پیاروں کے بارے میں تیرے دل میں محبت ہے، اللہ اس کے صدقے اس کا ایمان بچائے رکھتا ہے۔ اور یعنی بدبختی کا عالم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یاروں سے تیری دشمنی ہو جائے یا ان کے بارے میں تو مخالفت کرنی شروع کر دے، اس سے بڑی بدبختی تیری ہے ہی کوئی۔ اللہ تو اعلان فرماتا ہے کہ جس نے کسی میرے ایک بھی ولی کی مخالفت کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ اللہ والوں کے بارے میں اپنے دل میں محبت رکھیں گے، انعام یہ ہوگا کہ اس کے صدقے سے اللہ آپ کے ایمان کو بچا کر رکھے گا۔ اچھا، اس کے صدقے سے کیسے بچائے گا؟ کیونکہ آپ ان کی مجالس میں بیٹھتے رہیں گے، وہ آپ کی تربیت کرتے رہیں گے اور ایمان تازہ ہوتا رہے گا، ایمان بچتا رہے گا۔ اچھا، ایک اور بھی بڑی مزیدار بات ہے، اپنے عقیدے کی بات ہے۔ ہم نے تو ایک دن مر جانا ہے، ہمارے انہوں نے بھی جانا ہے، مرنا اللہ والوں نے بھی ہے اور مرنا عام بندے نے بھی ہے۔ پھر بولے مرنے کے بعد عام بندے کا تعلق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، اللہ والوں کا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا اللہ سے۔ تو دوستی کس سے ہوگی پھر؟ اگر ان سے دوستی ہے تو آگے والی بات قیامت تک پھر ہماری بات دیکھیں نا، داتا صاحب کو گئے ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے ہیں، ان کا تعلق اپنے رب سے قائم ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے، دیکھ لو نا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ بہت سارے اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں، اس زمانے میں نیٹ کا زمانہ ہے۔ میں نے بتایا کہ حدیث پاک یہ ہے کہ نیٹ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں کیا ہوگا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم سے مراد یہ بڑے بڑے محدثین، محققین، بڑے بڑے علماء، صاحب علم لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور جاہلوں کے ہاتھ میں علم آ جائے گا، لوگ ان کو ہی صاحب علم سمجھیں گے۔ اسی طرح بندے کا ایک ہے اپنے، میں نے آپ کو جو حدیث پاک سنائی ہے دوبارہ سماعت فرما لیں، کوئی بندہ حدیث پاک سنے ذرا تاکہ ایمان ہمارا بچا رہے، پھر توجہ سے میری بات سنیں، ہم بندے ہیں، انسان ہیں، غلطی ہمارے سے ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ جان بوجھ کے نہیں کرنی غلطی، کوشش کرو گناہوں سے بچو۔ غلطی ہو جائے تو پنجابی چونوں کہنے ہونا پیراں تے معافی، اوتھے ہی اللہ تیری مہربانی مالکا تو منو معاف کر، اللہ تو منو۔ میں ایک مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں، کسی دکان سے کسی ملازم نے چوری کی، کسی فیکٹری سے، دکان سے، کہاں سے؟ دکان سے، فیکٹری سے، کسی جگہ چوری کی کسی مالک، کسی ملازم نے، اور مالک نے دیکھ لیا، کیا کر لیا؟ چوری کرنے والے کو بھی پتہ لگ گیا، نے دیکھ لیا، اور جو مالک اس کو بھی پتہ لگ گیا، وہ وہیں پہ سامان کے استاد جی تہاڈی مہربانی، کسی نے دسنا نہ، کیا کرے؟ اسی جگہ پر ہی، اسی جگہ پر ہی کہ جی تہاڈی مہربانی، کسی نے دسنا نہ، مینوں معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کراں گا۔ تو میرا خیال ہے روپے میں سے 12 نے امید ہوتی، بلکہ 90 پیسے امید ہوتی ہے، دکاندار کہندا یار تو بندہ چنگا ہے، آئندہ تو غلطی، بلکہ آدھی بھی ہو نا، وہ کہندا یار میری گل سن، اس کو دید لحاظ کرتا ہے، کہتا ہے یار کوئی بات نہیں ہے، کام تے کردا پیا نا یار۔ وہ دکاندار یا جو مالک ہوتا ہے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، یار چل مانتے کیا نا ہے۔ ایک بات تو بتائیں، دنیا دار کے سامنے مان جاؤ تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو رب نو ساڈے منان دی لوڑ نہیں کہ تم من ہونا نہ، اس کو ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے میں خوش اس پہ ہوتا ہوں کہ تو غلطی کر کے تسلیم کر کے میرے سے غلطی ہو گئی، میں خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ تم مان کے میرے سے غلطی ہو گئی۔
تو بندہ بشر ہے، حدیث پاک توجہ سے سن لیں تاکہ ایمان بچا رہے گا. فرمایا جس بندے سے غلطی ہو جائے وہ نادم ہو، گناہ ہونے کے بعد وہ کیا کرے؟ ندامت کرے، نادم ہو. اللہ تعالیٰ اس کے استغفار کرنے سے پہلے نادم ہونے والے کے گناہ معاف کر دیتا. اللہ کیا کر دیتا ہے؟ اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. مالک ہے نا، بے نیاز ہے. میں کوئی بندہ گناہ کرے اور اس پر نادم شرمندہ ہو جائے تو اس کے استغفار کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ صرف ندامت کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ توجہ سے سنیں، جان بوجھ کے نہ گناہ کریں میں کر لوں گا پھر معافی مانگنا، کوشش کریں گناہوں سے بچیں. آج جمعے کے خطبے سے پہلی بات یہ کہ ایمان بچانا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم، لازمی، جہاں جس موقع پر موقع ملے، جہاں پر موقع ملے توبہ کرنا. تیسری بات یہ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات دیتا ہے اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پھر بولیں، جہاں اللہ رکھے وہاں پر شکر کر کے دوسروں کو دے کے انہوں دیتا ہے تو میرا کی قصور ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں کیوں دے دیتا ہے بھائی؟ ہر کسی کا اپنا نصیب ہے. اب سنیں ذرا حدیث پاک سنیں، شکر کرنے والے کو اللہ زیادہ دیتا ہے. کس کو زیادہ دیتا ہے؟ پھر بولیں. اچھا پہلی بات یہ کہ ایمان بچانا ہے. اس جمعے کے خطبے سے دوسری بات کیا ہے؟ ندامت، اپنے گناہوں پر نادم ہونا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، میرا تو اس بات پہ بڑا پکا یقین ہے، ندامت کرنے والے قیامت والے دن جب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے نا تو میرے نبی لاجپال آقا علیہ السلام فرما دیں گے اس کو لے آؤ، ان کی شفاعت میں کروں گا کیونکہ اللہ کے سامنے نادم ہوا کرتے تھے یہ لوگ. اللہ. اب اور حدیث پاک سنیں ذرا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ بندہ یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ اس کی نعمت کا شکر ادا کر دیا، اس نے نعمت کا شکر ادا کیا، حالانکہ اس نے نعمت کا شکر ابھی زبان سے ادا نہیں کیا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت ملے، بیماری سے شفا ملے، رزق میں بہتری آ جائے، اولاد اللہ تعالیٰ دے دے، اولاد بیماری سے شفا ہو گئی ہے، گھر کا کام کاج بہتر ہو گیا، کوئی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی ہے، کوئی اولاد راہ راست سے ہٹی بھی تھی سیدھے راستے پر آ گئی ہے، کچھ بھی اللہ کی طرف سے جب انعام ملے، بہتری آئے تو شکر کرو اللہ تیرا وہ جو اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے وہ بندے کا یقین ہونا یہ نعمت مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اس کے گناہ معاف کر دو کیونکہ اس نے میری دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کیا. اللہ اس کا مفہوم سنایا. اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرنے سے پہلے اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہے. ثابت یہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس پہ شکر کرو، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلے میں نے بات بتائی ہے کہ ایمان بچانا ہے، دوسری بات بتائی ہے ندامت کرنی ہے، تیسری بات میں نے جمعے کے خطبے میں بتائی ہے. ایک بات گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا ہے شکر کرو. ہاں اگلی بات کیا ہے؟ اس سے مانگتے رہو، زیادہ مانگو، اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، استغفار کرو اس کی بارگاہ سے مانگنا ہے، رج کے دنیا دین مانگو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہاں ایسا ایمان مانگو، ایسی دولت مانگو کہ جس میں ایمان کی دولت بھی ہو، دنیا کی دولت بھی ہو. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ دنیا میں رہ کر جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی، اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت اور ایمان دے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت اور ایمان دے، جب تک دنیا میں رہ کر، کہاں رہ کر؟ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو گے نا، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں کو بلا کے کہتا رہے گا، فرماتا رہے گا دیکھو اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی میرے سے مانگ رہا ہے یہ. اب اس
جمعے کے خطبے کی آخری حدیث پاک سے توجہ سے سننا. میں نے 3 سے 4 حدیثیں ہر جمعے میں سناتا ہوں 1 گھنٹے میں، لیکن میں کہتا ہوں کوئی ایک بھی ہماری سمجھ میں آ جائے نا تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا کی تمام تر غیر مسلم طاقتیں اس وقت پاکستان کو فوکس کر کے بیٹھیں کہ اس کے اندر سے مساجد کو بند کیا جائے، مدارس کو بند کیا جائے، جو کچھ بھی کیا جائے. تو وہ اپنے اپنے کوششیں کر رہے ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اب بات میری توجہ سے سن لینی ہے حدیث پاک ذرا. یہ معاشرے میں رہ کے ہماری کچھ معاشرتی غلطیاں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں جن پر ہم عمل نہیں کر رہے، جس سے معاشرہ بکھرتا جا رہا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی جا رہی ہیں، آپس کے تعلق کمزور ہوتے جا رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم بڑھتا جا رہا ہے. بندہ کہتا ہے بس پیسہ آنا چاہیے، کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، سائیکل پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ذرا قریب گزرنے والے نے، جو گزرنے والا ہے، اگر وہ گاڑی پر ہے، موٹر سائیکل پر ہے، سائیکل پر ہے، جیسے بھی جا رہا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے تو پیدل چلنے والا بڑا گھور کے اس کو دیکھتا ہے. اگر پیدل چلنے والے سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ بڑا گھور کے دیکھتا ہے. یعنی معاشرے میں پرابلم یہ آ گئی ہے، کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا. بتاؤں بیوقوفی کا عالم کیا ہو گیا؟ توجہ سے بات سننی ہے. بیوقوفی کا عالم کس کا؟ اس کو بیوقوف کہیں گے. کس کو بلا؟ سنو، جا رہا ہے مارکیٹ میں، بازار میں گیا اور روڈ کے درمیان میں گاڑی کھڑی کیا اور اتر کے جا کے دکان سے سودا لے رہا ہے. گاڑی وہیں کھڑی ہوئی ہے، ساری ٹریفک ڈسٹرب ہو رہی ہے. موٹر سائیکل وہیں کھڑی کی ہے کیونکہ اس کا علاقہ ہے، اس کا محلہ ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ابا جی، دادا جی، پردادا جی وہیں رہتے تھے، یا کوئی تعلقات زیادہ ہیں، غرض ہی اس سے کوئی نہیں. درمیان میں روڈ کے کھڑی کر کے دکان پہ جا کے پرچیزنگ کرو، اسے پتہ ہی نہیں پیچھے کیا آ رہا ہے. جب کبھی ایسی موٹر سائیکل دیکھیں، ایسی سائیکل دیکھیں، ایسی گاڑی دیکھیں تو آپ کو خیال ہونا چاہیے یہ بندہ پڑا جاہل ہے، اس کو شعور نہیں ہے زندگی گزارنے کا. میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک تو یہ ہے کہ پتھر بھی ہے تو اس کو ہٹاؤ راستے سے. فرمایا پتھر ہٹانے کے صدقے یہ کوئی بندہ راستے سے ایک کانچ، شیشہ یا پتھر یا ہڈی ہٹائے تو فرمایا یہ صدقہ ہے. کیا ہے یہ؟ تیری بخشش کا ذریعہ ہے. اور تو گاڑی موٹر سائیکل درمیان میں کھڑی کر رہا ہے. یہ بیسیکلی معاشرے کے اندر ایک بہت عجیب سی، ہم گوروں کی چیزوں کو اپنانا شروع ہو گئے ہیں، پر نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ جو آگے ہم اسی کو اپنا رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں. ہم کیا ہیں؟ پھر بولیں، مسلمان ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ اپنے یعنی ٹیچر کو ٹیچر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. کیسی عجیب بات ہے. اس سے اگلا سٹیپ بتاؤں کیا ہے؟ کہ یہ کہا جائے گا تمہیں ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم انڈیپینڈنٹ ہو، کوئی غرض نہیں تمہیں ماں باپ سے. یہ کام شروع ہو گیا آپ کی یونیورسٹیوں کے اندر. آپ کے بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، تمہارے ماں باپ کا تمہارے پہ کوئی حق نہیں ہے. آپ کے بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے آپ کے یونیورسٹیوں کے اندر، میکسیمم یونیورسٹیوں کے اندر یہ عام بات ہو رہی ہے. یہ اب ہماری جو غلطی ہے وہ ذرا دھیان سے سننا توجہ سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدترین لوگوں میں سے 2 چہروں والا شخص، یعنی دوغلا پن شخص بھی، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے پاس دوسرے چہرے کے ساتھ جاتا ہے. فرمایا بدترین ہے وہ شخص. کون؟ 2 چہروں والا، دوغلا. اس کے ساتھ کوئی اور بات، اس کے ساتھ 2 چہروں والا. فرمایا معاشرے کا بدترین ہے وہ شخص 2 چہروں والا، دوغلا. فرمایا دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. اس کو کوئی اور بات کیا نہیں، ادھر کوئی اور بات کیا نہیں. اس کے سامنے اپنے نمبر بنائے رکھنے، اس کے سامنے اپنے نمبر بنائے رکھنے. اس کو کہنا تو بھی، یعنی چور کو کہنا تو بھی ٹھیک ہے، کرنے والے کو جس کی چوری اسے کہنا تو بھی ٹھیک ہے. دوغلا پن ہے نا. اور یہ معاشرے میں عام بات ہو گئی ہے.
پہلے کسی زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اب تو میرا خیال ہے مرد عورتوں کا چکر ہی کچھ نہیں رہ گیا. اب تو یہ اتنی بڑھ گئی ہے مرض کہ تو بس میرے نمبر بنے رہنے چاہیے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا معاشرے کا، دنیا کا اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، بدترین ہے وہ شخص، اللہ، دو چہروں والا. میرا خیال ہے مجھے اس کی مزید تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو چہروں والا کس کو کہتے ہیں. یہ بات میں صبح کلاس پڑھا رہا تھا تو میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر مارکیٹ میں اس کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور سب کو پتا ہے کہ کون دوغلا ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ سب کو پتا ہے یہ دوغلا ہے کہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں دوغلے کی دنیا میں کہیں عزت ہے ہی نہیں، وقتی طور پر اس نے عزت کما لی بس. بات یہاں نہیں ختم ہوئی، تو دوغلا پن کر رہا ہے، یہ تیری گندی عادت تیری اولاد میں بھی چلی جائے گی. یہ دوغلے پن والی عادت دنیا میں نہیں رہے گی، خالی مرنے کے بعد تو قبر میں چلا جائے گا، تیری اولاد میں بھی یہی مصیبت چلتی رہے گی. مایا بدترین ہے وہ شخص، کون؟ بدترین لوگوں میں سے دو چہروں والا شخص، یعنی دوغلے پن والا شخص بھی ہے جو ان لوگوں کے پاس اس چہرے سے بات کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے بات کرتا ہے. بدترین ہے وہ شخص. اب میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمیں خاندان میں بھی پتا ہے کون ہے، پتا ہے کہ نہیں بولو؟ محلے میں بھی پتا ہے، خاندان میں بھی پتا ہے، رشتہ داری میں بھی پتا ہے، مارکیٹ میں بھی پتا ہے کہ کون دوغلا ہے کہ نہیں ہے. ہمیں پتا ہے تو کیا ہمارے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا؟ ہم اتنے سیانے ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، ہمیں سب پتا ہے کہ دوغلا کون ہے. تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ایسا عیب ہو تو کیا ہمیں نہیں پتا ہوگا؟ ہمارے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں ایک ہے مسلک کی باتیں، میں تو ایک اعلانیہ طور پر کہتا ہوں کہ ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے، اولیاء اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والے، ہم ان کے متقد اور ان کے پیروکار ہیں. لیکن اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ دوغلا ہو سکتا، پیروں کے پاس بھی آتا ہے پھر بھی دوغلا پن نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے یار. پیروں کے پاس بھی آ کے بیٹھتا ہے پھر بھی تیرا ایمان تازہ نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں باقاعدہ پلاننگ کرتا ہوں کہ کون لوگ آئیں گے، کن کو کیا بات سنانی ہے. میں نے کبھی زندگی کے اندر کوئی کسی بندے کو سنانے کے لیے کوئی حدیث یا قرآن پاک کی آیت مبارکہ نا کہ میں اسپیشل اس بندے کے لیے آیت میں پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا میرا. میں کہتا ہوں اللہ تیری مہربانی، تو نے میرے منہ سے باتیں نکلوانی ہے، جو تیری بارگاہ میں بہتر ہے وہ نکلوا دینا. میں نے سنا جو پورا ہفتہ ہم اپنی فیس بک پہ جو انوار مدینہ کی فیس بک پہ حدیث پاک آیت مبارکہ لگتی ہیں انہی میں سے سنانی ہوتی ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتیں ہوں جو روز مرہ ہمارے کام آنے والی. بلکہ میں نے تو آپ کو یہ بات کہی ہے کہ فقیر کا ایک کام، ہم تو فقیروں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے لوگ ہیں نا. فقیر کا ایک کام ہوتا ہے، وہ تیاری بھی کرتا ہے، اس کی تیاری بھی ہوتی ہے، لیکن اسے اسٹیج پہ بیٹھ کے تیاری کرنی ہوتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تیاری بھی وہیں کرنی ہے، بیان بھی وہیں کرنا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کو سمجھ آ رہی ہے اور کس کو سمجھ، اسی دوران ہی اس کو سمجھانا بھی ہوتا ہے. پھر ساری بات ہے تاکہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو بات تو سمجھ آ جائے کم از کم. اچھا یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، بات ذہن میں رکھنا. یہ اللہ کی بارگاہ میں کیس ہوتا ہے، اللہ تیری مہربانی جو سمجھا رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے بس، مالک ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا نا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ سمجھانے والا سمجھائے اور سمجھنے والے کو سمجھ آ جائے پھر فائدہ ہوتا ہے. اگر سمجھانے والا سمجھا رہا ہے اور سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھانے کا کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ ہاں اس کو اجر ملے گا ضرور، لیکن اگر سمجھانے والے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو فائدہ تو کچھ نہیں ہے. اس کا ایک اور بھی ہے. اب سمجھانے والا کہ جی میرا تو کام ہے سمجھانا، انہوں نہیں سمجھ آنی تو ہوتی ذمہ داری تو نہیں چلے وہ نہیں. سمجھانے والے کی ذمہ داری ہے سمجھا، نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی سمجھا، پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی سمجھا، پھر نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی. اگلی بات کیا ہے؟
اگر بار بار سمجھاتا ہے نہیں سمجھ آتی تو اس کا کیس اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں سونیا تم سمجھا دیں ان کا چھوڑنا نہیں ہے کسی صورت میں جا نہیں سمجھنے دیتے نہ ایسا نہیں کرنا اللہ والوں کا یہ کام نہیں ہے تو سمجھانا نہیں سمجھ آتی تو میں کی کر سکنا ایسا نہیں ہے بار بار یہ سمجھاتے ہیں کیا کرتے ہیں بار بار سمجھاتے ہیں جب نہیں سمجھ آتی تو کیس اٹھا کے اللہ سونیا تیری مہربانی تیری بارگاہ میں رکھ دیا تم سمجھا دے میرے کو نہیں سمجھتا پھر جب رب سمجھاتا ہے تو کمال کیا ہوتا ہے تو جس کو رب سمجھاتا ہے پھر وہ لوگوں کو سمجھانے والا بنا ہوتا ہے پھر بیٹھ کے اگلے جمعے تک یاد رکھنا کہ کون کون سمجھانے والا ہے اس کو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی اب لوگوں کو سمجھا رہا ہے اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے